فرسٹ فیمیل اسٹوڈنٹ فرام پھنڈر ولیج. اس ٹائم جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا تو ہمارے گاؤں سے کوئی بھی بچی ادھر کے آئی یو میں نہیں تھی. تو بہت کچھ سوسائٹی کی طرف سے سننا بھی پڑا، لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہے. بٹ یہ چیلنجز نے مجھے ہمت دی آگے بڑھنے کے لیے. اور الحمدللہ آئی ہیو بین ایسوسیٹیڈ وتھ ویریس well known both national and international organizations throughout Pakistan. جاب کے لیے اسلام آباد گئی تو سوسائٹی کی طرف سے بہت کچھ مجھے سننا پڑا، میرے پیرنٹس کو سننا پڑا کہ بیٹی کے پیسوں کے لیے خاطر جو ہے بیٹی کو اتنا دور بھیجا ہے. اور پھر مجھے بولتے تھے کہ آپ تو لڑکوں کی طرح شہر میں رہتی ہیں. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کیا. لیکن آپ نے کہیں ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا نا؟ بالکل، میں نے ٹکٹ کہاں پہ کیا تھا؟ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا تھا اور ٹکٹ مجھے نہیں ملا. اور میں نے کیونکہ مجھے پروسیس کمپلیٹ کرنا تھا، کیونکہ یہ جو پولیٹیکل اسپیئر ہے یہ کہتے ہیں مردوں کا ایریا ہے. ایز اے فرسٹ، اس میں بھی ایز اے فرسٹ فیمیل کینڈیڈیٹ فرام مائی ایریا میں نے میرے ایریے سے جو جنرل الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے. آئی واز دا فرسٹ. سیاست کے دوران، الیکشن کے دوران جو ہے تعلیم ہی تھا. تعلیم میرا راستہ، ترقی میری منزل. بیٹی جتنی بھی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، اس کو گھر سے تھوڑی دور جانا ہوتا ہے تو 3 یا 4 سال کے بچے کو اس کے ساتھ لگا دیتے. کیوں لگاتے؟ اس کی سیفٹی کے لیے. اس بچی کی وہ پی ایچ ڈی ہی کیوں نہ کر رکھی ہو، اس نے ایم ایس سی ہی کیوں نہ رکھی ہو. گلگت بلتستان فنڈڈ یہ پروجیکٹ ہے اور سی ایس صاحب کا ون آف دا ایجوکیشنل ریفارم انیشیٹو ہے. اس کو سسٹین رکھنے کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل. میں ہوں آپ کا میزبان ایمان شاہ. آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں شہناز بھٹو. سوشل ورکر ہیں، سیاست بھی انہوں نے کی ہے. یہ ان کا ایکسپیرینس ہے پاکستان کے 4 صوبوں میں کام کرنے کا. اور بی ایس سی آنرز انہوں نے کے آئی یو سے کیا. اس کے بعد پھر یہ ایم ایڈ ہے، ایم فل انہوں نے اے کے یو سے کیا ہے. ان سے ہم بات کریں گے تھوڑی سی سیاست پہ بھی، پھر ان کے سوشل ورک پہ بھی. اور یہ اس وقت پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ کام کر رہی ہے. بہت اہم پروجیکٹ ہے. چیف سیکرٹری گلگت بلتستان نے اس کو انیشیٹ کیا ہے ٹیک فیلو پروگرام میں. شہناز، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ اپنے ابتدائی لائف کے بارے میں بتایا کہ آپ فنڈر سے نکل کے پورے ملک میں آپ کو کام کرنے کا ایکسپیرینس ملا. آپ نے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے آپ نے ایجوکیشن بھی حاصل کی. تو تھوڑا بتا دیں انیشل آپ کی ایجوکیشن کہاں پہ رہی، اس کے بعد پھر گریجولی آپ کس طرح آگے بڑھتی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ اوصاف ڈیجیٹل ٹیم فار ہیونگ می ٹوڈے and also for the kind introduction. I'm really grateful. میرا تعلق جو ہے وہ ضلع غزر کے گاؤں پھنڈر سے ہے. پھنڈر جو کہ اپنی نیچرل بیوٹی کی وجہ سے اور ٹراؤٹ فش کی وجہ سے بہت فیمس ہے. اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے گاؤں کے ایک نجی اسکول سے کی تھی. اور جب میں وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھی، وہاں پرائمری کے بعد بچیوں کے لیے کوئی اسکول موجود نہیں تھا. تو پرائمری اسکول میں تھی تو اچھا، بچوں کے لیے بس وہ پرائمری اسکول ہی تھا، اس کے آگے بچے جو ہے نا یا تو انہوں نے دور کہیں جا کے پڑھنا تھا یا پھر اس کے بعد چھوڑ دیتی تھی. بچیوں کے لیے کوئی پرائمری اسکول اس علاقے میں موجود نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے اور کوئی آپشن نہ پیرنٹس کے پاس تھے اور نہ بچیوں کے پاس. تو بچیوں کو اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہونا پڑتا تھا اور پھر اسی وجہ سے ان کی ارلی ایجز میں شادیاں بھی ہوتی تھی. تو میرے اندر شاید اللہ تعالیٰ نے یہ بچپن سے ہی علم کی جو تھرسٹ ہے وہ موجود تھی. تو میں پرائمری کلاس میں ہی تھی، میں نے آخان ہائر سیکنڈری ہنزا کا ٹیسٹ دیا اینڈ آئی گوٹ سلیکٹڈ فار آخان اکیڈمی. ماشاءاللہ. اور پھر میں نے اپنے گاؤں کو پرائمری کلاس میں ہی چھوڑا فار دا سیک آف ایجوکیشن. اور پھر آخان اکیڈمی ہنزا میں نے 8 سال گزارے ہیں. یہ جو پرائمری میں آپ کی ایج میکسیمم کتنی تھی؟ میکسیمم میں 4تھی کلاس میں تھی. آئی تھنک 12-13 میں تھی. آپ فنڈر سے ہنزا پہنچ گئی تھی. اور فنڈر سے ہنزا تک اس وقت فاصلہ طے کرتے ہوئے کتنے گھنٹے لگتے تھے؟ اس وقت فنڈر سے گلگت آنے میں ہمیں 14 گھنٹے لگتے تھے. اور صبح 4 بجے ہم فنڈر سے نکلتے تھے اور رات کے
9:30-10 بجے ہم گلگت پہنچتے تھے اور یہاں سٹے کرنے کے بعد ہم اگلے دن ہنزا کے لیے جاتے تھے. تو اس لیے میں نے ایک پچھلے بھی اپنے کسی انٹرویو میں بولا تھا میرا بچپن ہنزا میں گزرا ہے اینڈ دیئر فور آئی کنسیڈر ہنزا از مائی سیکنڈ ہوم. تو میرا FSC تک میں نے ہنزا خان اکیڈمی ہنزا سے پڑھا ہے. پھر BSc کے لیے میں نے پبلک اسکول اینڈ کالج میں ایڈمیشن لیا بٹ ڈیو ٹو سم ریزنس میں نے اس کالج سے میں اپنا ایڈمیشن وڈرا کرائی اور پھر KIU میں نے اپنا BS آنرس کے لیے ایڈمیشن لیا ایز اے فرسٹ فیمیل اسٹوڈنٹ فرام پھنڈر ولیج. اس ٹائم جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا تو ہمارے گاؤں سے کوئی بھی بچی ادھر KIU میں نہیں تھی. تو بہت کچھ سوسائٹی کی طرف سے سننا بھی پڑا لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہے بٹ یہ چیلنجز نے مجھے ہمت دی آگے بڑھنے کے لیے. اور پھر پروفیشنل لائف جب سٹارٹ کیا تو مجھے جب میں نے ٹیچنگ ایز اے سائنس ٹیچر گاؤں کے اس اسکول میں جہاں سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا تھا وہاں پہ سٹارٹ کیا تو مجھے فیل ہوا شاید میرے کانٹینٹ تو میرا زیادہ ہے لیکن جو پیٹاگوجیکل سکلز ہے اس میں میری کمی ہے. تو دین آئی ڈٹ مائی BEd اور پھر جاب کے دوران ہی میں نے MPhil MAd کیا اور پھر فائنلی آئی ہیو ڈن مائی MPhil ایجوکیشن فرام آغا خان یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کراچی. اچھا زبردست. اور یہ جو آپ نے MAd کیا یہ کہاں سے کیا آپ نے؟ MAd میں نے نمل سے کیا. اچھا نمل سے آپ MAd آپ نے کیا. تو یہاں تک پہنچتے یہاں ابھی آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر کام کریے بڑا ذمہ دار عہدہ ہے آپ کے پاس اور پھر آپ نے پاکستان کے چاروں صوبوں میں کام کیا. چیلنجز تو ظاہر درپیش ہوں گے. آپ نے سوات جیسے علاقے میں کام کیا جہاں پہ خواتین کو باہر نکلنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے. فیملی کی طرف سے کتنا سپورٹ ملا آپ کو؟ دیکھیے فیملی انسان کے بچوں کے کیریئر میں ان کے پروفیشنل اور پرسنل لائف میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی مہربان اور بہت ہی کیئرنگ اور بہت ہی سپورٹیو پیرنٹس عطا کیا ہے. میرے اس پورے پروفیشنل اور پرسنل لائف میں میرے پیرنٹس نے ساتھ دیا ڈسپائٹ چیلنجز فرام دا سوسائٹی. انہوں نے مجھے آگے بڑھنے کے لیے ہمت دی اور الحمدللہ آئی ہیو بین ایسوسیٹیڈ وتھ ویریس ویل نون بوتھ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تھرو آؤٹ پاکستان. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے بلیسنگس بھی ہیں. فنڈر سے نکلی اور پاکستان بھر کے مختلف NGOs میں ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا. کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے پروجیکٹ مینیجر وتھ روپانی فاؤنڈیشن اور یہاں پہ بھی ایک بہت اہم ایک پروجیکٹ کی رسپانسبلٹی مجھے ملی ہے اینڈ آئی ایم ورکنگ ٹو امپلیمنٹ دس پروجیکٹ ان گلگت بلتستان. تو چیلنجز ہر سٹیج پہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے میں اتنے آسانی سے فنڈر سے نکلی اور یہاں اسٹیج تک پہنچ گئی ہوں. یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا. مجھے ہمیشہ جو ہے مختلف سٹیج پہ مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں پرائمری کلاس میں تھی تو اپنے گاؤں کو چھوڑا فار دا سیک آف ایجوکیشن. تو اس وقت بھی پیرنٹس کو بہت کچھ سننا پڑا سوسائٹی کی طرف سے کہ بیٹی کو پڑھا رہے ہیں اور بیٹی کی پڑھائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اٹ از جسٹ ویسٹ آف منی. پھر میں جب جاب کے لیے اسلام آباد گئی تو سوسائٹی کی طرف سے بہت کچھ مجھے سننا پڑا, میرے پیرنٹس کو سننا پڑا کہ بیٹی کے پیسوں کے لیے خاطر جو ہے بیٹی کو اتنا دور بھیجا ہے. اور پھر مجھے بولتے تھے کہ آپ تو لڑکوں کی طرح شہر میں رہتی ہیں, اکیلی آنا جانا ہوتا ہے. تو اس طرح کے چیلنجز. اب وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب ان کو سمجھ آ گئی کہ بچیوں کی تعلیم ضروری ہے؟ بالکل. ابھی بھی اسی مقام پہ کھڑے ہیں؟ نہیں, ابھی میں نے پہلے بھی بولا کہ جب میں نے KIU میں ایڈمیشن لیا تھا آئی واز دا اونلی فیمیل فرام مائی ولیج. لیکن الحمدللہ اب KIU میں جا کے میں دیکھتی ہوں تو میرے علاقے کی بہت ساری بچیاں وہاں پہ پڑھ رہی ہیں. تو جو آگے پہلے دفعہ آگے آتی ہے تو اس کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ اس لیے کہ وہ غلط کام نہیں کر رہے اور اسپیشلی فیمیل, بٹ وہ اچھا کام یا صحیح کام پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو اس کو اس طرح کے چیلنجز کا سوسائٹی کی طرف سے. اور پھر ہمارے جو اسٹیریوٹائپ سوشل نورمس ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں کہ خاتون اس طرح فرسٹ ٹائم کہیں جا کے جاب کرے یا اسٹڈی کو کنٹینیو کرے.
صحیح. اور یہ تھوڑا بتا دیں کہ یہ سندھ، بلوچستان، کے پی، پنجاب، پھر جی بی، اے جے کے میں بھی آپ گئی ہیں؟ بالکل. اے جے کے یہ آپ نے سارے دیکھے. ان تمام جو 6 پروونسز ہیں، یا آزاد کشمیر ظاہر ہے وہ ان کا اپنا ایک الگ سیٹ اپ ہے، بٹ جی بی بھی ایک صوبہ ہی ہے. کہاں پہ آپ کو جو ہے نا بہت ماحول اچھا ملا، کمفرٹ آپ نے فیل کیا، اور کس صوبے میں یا کس علاقے میں آپ کو لگا کہ نہیں یہاں پہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مطلب ہاں میرا جو ایکسپیرینس ہے، دیکھیے خاتون کو اس طرح مختلف کلچر میں جا کے کام کرنا، رہنا، مختلف ڈائیورس گروپ آف پیپل کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ آسان نہیں ہوتا ہے. ہمیں جس کلچر میں بھی جاتے ہیں ہمیں کلچر ویلیوز، کلچر نورمز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور میں اپنے آپ کو ہمیشہ سے ایک رسک ٹیکر سمجھتی ہوں. جہاں بھی چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے، چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے، تو میں اس کے لیے ریڈی ہوتی ہوں، کیونکہ جب تک آپ چیلنجز کا سامنا نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو میں الحمدللہ پاکستان کے تمام صوبوں میں نے کام کیا ہے، مختلف سٹیز میں اور دھاتوں میں کام کیا ہے. مجھے کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے. ہر جگہ پہ نئی لرننگ میری ہوئی ہے، اور نئے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اور نئے کلچر کو سمجھنے. کمفرٹ آپ نے کہاں فیل کیا زیادہ، جہاں پہ لگا کہ بہت زبردست یہاں پہ کام کرتے ہوئے؟ کمفرٹ میں آخان یونیورسٹی میں جب میں ایز اے ٹیچنگ ایسوسیٹ اور پہلے میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہی تھی، تو اس پروجیکٹ اسٹیپ کے نام سے ایک پروجیکٹ چل رہا تھا، اسٹرینڈنگ ٹیچر ایجوکیشن ان پاکستان. تو اس پروجیکٹ میں مجھے انٹیریئر سندھ، بلوچستان کا سفر کرنا پڑتا تھا فریکوینٹلی. پورا بلوچستان بھی بالکل، بلوچستان بھی اور سندھ بھی کا. تو کراچی میں رہتے ہوئے اور پہلی دفعہ میں پھنڈر سے شہر کی طرف جاب کے لیے میں نکلی تھی، تو آخان یونیورسٹی نے میری زندگی میں ایک سیکیورٹی کا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ اٹ واز انف ٹو کنونس مائی سوسائٹی، مائی پیپل اینڈ مائی پیرنٹس کہ وہاں کا جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ بہت سیف اینڈ سیکیور تھا کام کرنے کے لیے. لیکن ڈسپائٹ ہیونگ دیٹ سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ، اس میں بھی اس وقت بھی جب میں جاب کر رہی تھی تو بہت کچھ میرے پیرنٹس کو سننا پڑ رہا تھا کہ بیٹی اتنی دور جا کے جاب کر رہی ہے. بٹ آخان یونیورسٹی پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو کنسٹرکٹ مائی امیج اور مائی سوشل اسٹینڈنگ ایز اے چینج ایجنٹ فار دا ادر ویمنس آف مائی ایریا، ایکسپوجر کے حوالے سے. اور پھر میرا جو سوشل اسٹینڈنگ ہے سوسائٹی میں بنانے میں آخان یونیورسٹی نے اہم کردار ادا کیا ہے. کیونکہ میں اس وقت بھی، میں کل بھی کسی کو سنا رہی تھی، 2013-14 کی بات ہے، میں وہاں پہ ایز اے ٹیچنگ ایسوسیٹ کام کر رہی تھی. تو آئی یوز ٹو کنڈکٹ ٹریننگس. تو اس دوران گلگت بلتستان میں یہ موبائل اور انٹرنیٹ کا اتنا سسٹم نہیں تھا، اسپیشلی میرے گاؤں میں پھنڈر میں. تو میری تصویریں کہیں آخان یونیورسٹی کے پیجز میں لگتی تھی، تو وہاں سے اس کی پکچر نکال کے، پھر وہ انٹرنیٹ بھی نہیں تھا تو بلوٹوتھ کر کے وہ پکچر ایک دوسرے کو سرکولیٹ کرتے تھے. تو وہ پکچرز اس حد تک وہ میرے گھر جاتی تھی، اور پھر وہاں پہ میرے پیرنٹس دیکھ، وہ ان کو مطلب وہ ان کو برا لگتا تھا کہ ہماری بیٹی کی پکچر جو ہے انٹرنیٹ پہ ہیں. تو اس وجہ سے ایک سٹیج ایسا بھی آیا تھا کہ میرے پیرنٹس نے مجھے کہا کہ ہمیں آپ کی یہ جاب کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے سامان باندھے اور واپس پھنڈر آ کے یہاں پہ ڈی جے اسکول میں ایز اے ٹیچر کام کر لے. تو وہ بہت مشکل ٹائم تھا میرے لیے کہ میں غلط کام نہیں کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی سوسائٹی کا ایک پریشر، جو اسٹیریوٹائپ، جو سوشل نورمس ہے، وہ مجھے میرے ویژن کو اچیو کرنے کے لیے الاؤ نہیں کر رہے تھے. لیکن الحمدللہ اسی آخان یونیورسٹی کی وجہ سے میرے پیرنٹس نے مجھے ان کو کنوینس کرنے میں مدد ملی، اور پھر مجھے جو میرا خواب تھا مجھے کنٹینیو کرنے کے لیے وہاں اجازت ملی. تو وہ آخان یونیورسٹی میں جب کام کر رہی تھی. باقی میرا ایکسپیرینس تمام اداروں کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے. میں جس کلچر میں بھی جاتی ہوں میں اس کلچر میں ڈھلنے کی کوشش کرتی ہوں، اور پھر میں اس کلچر سے بہت کچھ سیکھتی ہوں. صحیح. مجھے تھوڑا یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے آپ کے پیرنٹس نے آپ پہ اعتماد کیا، آپ نے ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا، لیکن
ان بچیوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گی جن پہ پیرنٹس اعتماد کرتے ہیں لیکن وہ پیرنٹس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں؟ بہت سارے سوشل ایشوز ہیں، اس معاملے پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میسج کیا دیں گے اور رائے بھی بتا دیں۔ میں ان تمام بچیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپورچونٹی دی ہے آگے جانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے یا اپنے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے، ان سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ ان کی محنت کی جو کمائی ہیں اس کو آپ حلال کر کے پڑھیں، اور جس کلچر میں بھی آپ رہتے ہیں اپنے کلچر نورمز کو آپ ویلیو کریں، آپ رسپیکٹ کریں۔ اور دیکھیں ہمیشہ اپورچونیٹیز، یہ جو موقع ہمیں ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگس ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کر کے اس موقع سے، اس اپورچونیٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ اس کو غلط مس یوز کرے۔ تو میں بچیوں سے یہ کہوں گی کہ آپ اپنے ویژن کو فالو کریں، اپنے ڈریمز کو فالو کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو موقع دیا ہے آپ اپنے آپ کو بنانے کے لیے ٹائم کو سپینڈ کریں، نہ کہ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ ابھی جہاں پہ آپ روپانی کے ساتھ آپ کولیبریشن ہے کوئی پروجیکٹ میں، جو بھی پروجیکٹ ہے آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کام کر رہی ہیں، اس کو تھوڑا بتا دیں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا، کتنے سال کا ہے اور اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ اچھا، میں کرنٹلی آئی ایم ورکنگ وتھ روپانی فاؤنڈیشن ایز اے پروجیکٹ مینیجر. Rupani Foundation is working as a implementing partner to implement this project in collaboration with GBRSP and Education Department. اس پروجیکٹ کا جو ہم ٹیک فیلو پروگرام کہتے ہیں، اس کا جو فل نیم ہے انٹروڈیوسنگ کمپیوٹر ایجوکیشن اسٹیم اینڈ انٹرپرینورشپ، اور یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو چکا ہے ان 200 گورنمنٹ اسکولس آف گلگت بلتستان. یہ 200 اسکولوں میں اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے، اور ریمیننگ کتنے؟ ریمیننگ ابھی فی الحال ہمارا ٹارگیٹ جو ہے 200 اسکول تھا، اور ان 200 اسکولوں میں ہم وی آر ریچنگ آؤٹ 20,000 پلس اسٹوڈنٹس اکراس GB. اور یہ جو پروجیکٹ میں ہمارے 3 کمپوننٹس ہے، کمپیوٹر ایجوکیشن، اسٹیم ایجوکیشن اینڈ انٹرپرینورشپ، ویئر وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ دا اسٹوڈنٹس ٹیکنالوجیکل اینڈ انٹرپرینوریل اسکلس. اور اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وی ہیو ہائرڈ 10 ٹیچرس جن کو ہم ٹیک فیلوز کہتے ہیں، اور ان کی ٹریننگ ہم نے جو ہے بائی دا ہیلپ آف ٹاپ لائن ٹرینر سے کرائی ہے. ہم روپانی فاؤنڈیشن نے ڈفرینٹ ٹریننگ پارٹنرس کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے. فار ایگزامپل ہم نے کمپیوٹر ایجوکیشن کی ٹریننگ کے لیے کراچی بیسڈ کمپنی ہے جو کہ اس کا نام ہے ٹیکنو نالج، اس کی ٹیم نے ان ٹیچرس کو ٹریننگ دیا کمپیوٹر ایجوکیشن میں. فار انٹرپرینورشپ وی ہیو ورک وتھ GB Tech Hive جس نے انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ ہمارے ٹیچرس کو دی. اور پھر اسٹیم ایجوکیشن کے لیے ہم نے لرن اوبوٹس کے نام سے ایک کمپنی ہے اسلام آباد بیسڈ، اس کے ساتھ ہم نے کام کیا. اینڈ دیز آل پارٹنرس آر working with Rupani Foundation in collaboration with Rupani Foundation to implement this project in the real context of Gilgit Baltistan. 200 اسکولز ہیں اور 20,000 بینیفیشریز ہیں اور 100 ٹیچرس ہیں جن کو ہم اس کا رزلٹ ہم کب دیکھیں گے؟ کتنے سال بعد؟ 6 مہینے، ہفتے، 10 سال؟ اس پروجیکٹ کے رزلٹ دیکھنے کے لیے میرے خیال میں اس کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا. within a short period of time after the training and after the deployment of these teachers to their respective schools, تو بہت سارے ریسورسز، پروجیکٹس، انوویٹیو آئیڈیاز اینڈ پروجیکٹس ٹیکنالوجیکل اور اسٹیم کے بچوں نے ڈیولپ کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے. اینڈ ریسنٹلی لاسٹ منتھ میں جو ہے ایک میگا ایونٹ اسلام آباد میں منعقد ہوا جس کو 30 جنوری والا جو ایونٹ تھا GB ڈریم روڈ شو کے نام سے، ویئر اسٹوڈنٹس فرام ڈفرینٹ schools from different regions they come up. صدر پاکستان ایز اے چیف گیسٹ آئے تھے، اور جس میں بچوں نے اپنے بہت اچھے
انوویٹیو پروجیکٹس اور آئیڈیاز وہاں پہ ڈسپلے کیا. تو یہ جو آئیڈیاز اور یہ جو پروجیکٹس ہے دے شوز آور اسٹوڈنٹس پوٹینشیل. ہماری ایک کانسیپٹ یا پرسیپشن ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں بچوں کے اندر ٹیلنٹ، پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لیتے یا ٹیلنٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. دے ہیو سو مچ ٹیلنٹ بٹ وی نیڈ ٹو ایکسپلور دیٹ پوٹینشیل اینڈ دیٹ ٹیلنٹ. تو ماشاء اللہ بہت سارے پروجیکٹس، کبھی ایک اور پروگرام کر کے ہم وہ پروجیکٹس میڈیا میں لے کے آئیں گے. وی ول شو آل دوز. اب یہ جو ہم پروگرام کریں یہ مکس ہے، آپ کے پرسنل لائف بھی ہے اس میں، آپ کی سوشل ورک بھی ہے. اب اگلا جو ہمارا لاسٹ جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا وہ آپ کی پولیٹکس پہ ہوگا. ٹھیک ہے. سیاست میں کیا ہوا آپ کو؟ تھکا دیا؟ مشکل کام ہے. آپ الیکشن بھی لڑی 2020 میں. بالکل. پھر آپ کا نام بھٹو بھی ہے، شہناز بھٹو. میرا نام شہناز بھٹو بھی ہے، لیکن میں نے یہ نام سیاست کے لیے یہ نام شہناز بھٹو نہیں رکھا گیا ہے. بٹ میری پیدائش سے پہلے ہی میرے پیرنٹس نے یہ نام سوچ کے رکھا ہوا تھا. اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. بٹ سیاست میں آپ کے والد صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے شہزائی رہے ہیں. بالکل. میرے پیرنٹس جو ہے پاکستان اب بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اب بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. مشکل کام ہے. بٹ میں نے الیکشن ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کیا. لیکن آپ نے کہیں ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا نا؟ بالکل. میں نے کہاں پہ کیا تھا؟ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا تھا اور ٹکٹ مجھے نہیں ملا. اور میں نے کیونکہ مجھے پروسیس کمپلیٹ کرنا تھا، کیونکہ یہ جو پولیٹیکل اسپیئر ہے یہ کہتے ہیں مردوں کا ایریا ہے، تو وائی ناٹ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں خواتین کو. تو اس وجہ سے میں نے کہا اگر یہ مشکل ہے تو مجھے اس مشکل راستے پہ چلنا ہے. لیکن اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں آمنہ انصاری 3 دفعہ الیکشن لڑ چکی ہیں. 2 دفعہ وہ جیسے تیسے اسمبلی میں پہنچ بھی چکی ہیں. رانیہ عتیقہ غضنفر کام کر رہی ہیں، سریہ زمان کام کر رہی ہیں، دلشاد بانو کام کر رہی ہیں، کلثوم فرمان کام کر رہی ہیں، اور بہت ساری خواتین. یہ جو ہیں یہ میں اسمبلی میں جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. بالکل کر رہے ہیں. بدنام ہوتے نا، کہتے ہیں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں لیکن وہ اندر اسمبلی میں بیٹھ کے کچھ کام نہیں بھی کرے. پھر ان خواتین نے خواتین کے لیے کیا کام کیا ہے، یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے. بالکل. اس ڈسکشن میں نہیں جاؤں گی. بٹ ایز اے فرسٹ، اس میں بھی ایز اے فرسٹ فیمیل کینڈیڈیٹ فرام مائی ایریا میں نے میرے ایریا سے جو جنرل الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے. آئی واز دی فرسٹ. ایک ہوتی ہے خواتین کی اسپیشل ریزرو سیٹ پہ آپ ہیں، وہ نہیں تھا. آپ نے جنرل الیکشن کنٹیسٹ کیا. بالکل. کوئی ووٹ پڑے؟ ووٹ ظاہر سی بات ہے. دیکھیے چیلنجز خاتون کا سیاست میں آنا اور پھر وہ مائنڈ سیٹ کو، ٹپیکل مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں ٹائم لگے گا. چینج آئے گا بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو بی اکر. کچھ ایریاز میں تو چینج آیا. میں نے آپ کو گنوا دیا کہ آمنہ انصاری کو گانچھے جیسے بیک ورڈ، آپ نے خود گانچھے میں بڑا عرصہ کام کیا. بالکل. اس خاتون نے گانچھے جیسے علاقے میں مردوں کا مقابلہ کیا، تکڑا مقابلہ کیا. چینج تو ہے. چینج آئے گا. اب غزر میں چینج نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غزر میں بھی آئے گا. میں پوری امید ہے مجھے، اور ٹائم لگے گا کیونکہ میں ساجدہ دانش کو آپ مثال بنا سکتی ہیں. بالکل. اور پہلی دفعہ میں غزر سے فیمیل کنٹیسٹ کر رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر میں نے کانٹیکس میں زیادہ رہی بھی نہیں تھی. اور ایز اے فیمیل، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو سیاست ہے یہ مردوں کا ہے. جب میں ووٹ کے لیے میں ڈور ٹو ڈور وزٹ کرتی تھی، ایون خواتین سے مجھے یہ سننا پڑتا تھا کہ بیٹی آپ نے کیا کرنا ہے، یا میڈم آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تو مردوں کا کام ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں ٹائم لگے گا. بٹ میں نے اسٹیپ لیا ہے. میں سیاست میں آؤں. پیچھے ہٹ گئی نا، اسٹیپ لیا پیچھے ہٹ گئی نا آپ. دیکھیے میں پیچھے نہیں ہٹی ہوں، بٹ میرا موٹو بھی سیاست کے دوران، الیکشن کے دوران جو ہے تعلیم ہی تھا. تعلیم میرا راستہ، ترقی میری منزل. تو اس تعلیم کے لیے جہاں مجھے اپورچونیٹی ملتی ہے، آئی آلویز وانٹڈ ٹو سرو دا ہیومینٹی. میں صرف ووٹ کے لیے کہیں پہ کام نہیں کروں گی. جہاں میرے اسکل سے، میرے نالج سے یا میرے ایکسپیرئنس سے ہیومینٹی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو میں اس ایریے میں کام جاری رکھوں گی. اور میرے دیکھیے سیاست میں ڈائریکٹلی اگر علاقے میں گاؤں میں بیٹھ کے، جیسے میں نے چیلنجز کا آپ کو بتایا،
جسٹ اخباروں میں اسٹیٹمنٹ دیتی تو اس سیاست سے میرے علاقے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں عملی طور پہ کوئی فائدہ نہیں. ہاں عملی طور پر میں ان اداروں میں کام کر رہی ہوں. مثلا یہاں پہ بیٹھ کے عملی تو پورے جی بی کی آپ خدمت کر رہی ہیں. بالکل جی بی کی خدمت کر رہی ہوں. اور دوسرا میرے مختلف اداروں کے ساتھ میرے لنکیجز سے ان فیوچر بھی میرے علاقے کو شاید فائدہ پہنچے گا. ایک سوال بڑا یہ ہے اور سوال چل رہا ہے کہ یہ جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کہتے ہیں, پھر خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب کمزور ہیں, تو یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن یا فیمیل ٹو فیمیل یا میل ٹو میل, یا اوور آل یہ ایک کوئی مسئلہ ہے, کیا ہے یہ؟ دیکھیے خواتین کا کمزور ہونے کا جو سوال ہے, خواتین میں بے نظیر بھٹو بھی ہیں, بالکل خواتین میں مریم نواز بھی ہیں, پالیٹکس کر رہی ہیں, بالکل جیل جاتی ہیں, آئی ڈو ناٹ ایگری کہ خواتین یا بچیاں کمزور ہوتی ہیں. اچھا, بٹ بدقسمتی سے جو ہے یہ تاثر اس طرح ڈیولپ ہوا ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ بچیوں کو پرپسفلی کمزور بنا دیا جاتا ہے. اچھا, لیٹس ہیو این ایگزامپل کہ اپنے گھروں میں بھی اگر ہم دیکھیں, جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کم خوشیاں مناتے ہیں, جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں. وہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد بیٹے کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں نا اس کی, اور بیٹی جب تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو اس کو جو انوائرمنٹ دیا جاتا ہے, اس کو جو کھلونے دی جاتی, وہ سارے کیرنگ یا ہاؤس سیٹ یا کچن سیٹ اس طرح کے مٹیریل اس کو دی جاتی. اور جب بیٹا پیدا ہونے کے بعد تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ سارے ایگریسو ٹائپ کی چیزیں, ان کے کھلونوں میں بھی ہارسز ہوں گے, ان کے کھلونوں میں گاڑیاں ہوں گی, ان کے کھلونوں میں جو ہے گنس ہوں گے. تو اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کرنے سے جو وہ کمیونیکیٹ تو نہیں کر رہے ہیں کہ وہ سکھا رہے ہیں, بٹ وہ بچوں کی چوائس تو نہیں ہے, لیکن پیرنٹس بچوں کی چوائس بناتے ہیں. اور پھر دیکھیے یہ جو بچیاں ہیں بچپن سے میں اپنی اگزامپل لے لوں, لیکن الحمدللہ میں ہمیشہ سے اپنے بچپن سے اب تک اپنے گھر میں بیٹوں کی طرح ہی رہی ہوں. اور اکثر بیٹیوں کو جو ہے ایک سائلنٹ کریچر سمجھا جاتا ہے, چاہے وہ ہمارے اسکولوں میں, چاہے وہ ہمارے گھروں میں, چاہے ہمارے سوسائٹی میں. تو فرق تو قدرت کی طرف سے ہے نا, فرق بایولوجیکل فرق ہے, لیکن وہ نیچر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو برابر بنا دیا ہے, لیکن ہم اس کو اپنے پریکٹسز, اپنے پرسیپشنز اور اسٹیریوٹائپس, ہمارے جو سوشل نورمز ہیں, یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے یہ میرے خیال میں. ہاں اس پہ ہم کبھی اور کریں گے, بٹ میں آپ کو ایک چیز نہ کر سکے یا کوئی کنکلوژن پہ ہم نہ پہنچ سکیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے آپ خود بھی اپنے سوسائٹی کو, اور آپ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ, مختلف سوچ کے لوگوں کے ساتھ, تو بیٹی جتنی بھی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو, اس کو گھر سے تھوڑی دور جانا ہوتا ہے تو 3 یا 4 سال کے بچے کو اس کے ساتھ لگا دیتے. کیوں لگاتے؟ اس کی سیفٹی کے لیے. اس بچی کی وہ پی ایچ ڈی ہی کیوں نہ کر رکھی ہو, اس نے ایم ایس سی ہی کیوں نہ رکھی ہو, اور پھر اس کو پیرنٹس صرف پاکستان کا یا ہمارا مسئلہ نہیں, میرے خیال یہ پوری دنیا کا یہ مسئلہ. مثلا آپ پوری دنیا کی فوج کو اٹھا کے دیکھیں تو خواتین کی تعداد 2% ہے یا میکسیمم 5% ہے. مطلب جنگیں لڑنے کا جو کنسپٹ ہے پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں, امریکہ کی فوج کو آپ اٹھا کے دیکھیں اس کا 6% فیمیل ہے, باقی جو ہے 94%. سو اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے, اور اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. اگین میں آپ کو کہ یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے, اس کو ڈیفائن کرنا ابھی تک نتیجے پہ کوئی نہیں پہنچا, لیکن اس کے اوپر اس کے میرٹس ڈی میرٹس پہ دلائل ہیں. اس سوچ کے خلاف دیکھیے جو فیمنسٹ یا فیمنزم, یہ جو ہے وہ جینڈر ان ایکویلٹیز, اس سوچ کے خلاف میل بھی ہے, اس سوچ کے خلاف فیمیل بھی ہے, اس سوچ کے خلاف فیور میں میل بھی ہے, اس سوچ کے فیور میں فیمیل بھی ہے. علماء بھی ہے, سیاستدان بھی ہے, یہ ویری پادری کرتا بھی ہے, وہ پتہ نہیں بالکل جو بھی ہے سب ہے. مطلب یہ ویری کرتا ہے فرام دا ولیج ٹو اس ولیج. پہ ویسے بھی ابھی 8 مارچ کو نا خواتین کا عالمی دن ہے نا, اس پہ بات کریں گے, اس ایشو پہ اس وقت بات کریں گے. اینڈ میں جو آپ اپنا جو پروجیکٹ ہے اس میں اگر 30 سیکنڈ میں کوئی میسج دینا چاہیں, جو پروجیکٹ آپ جس میں آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر کام کریں گے. جس پروجیکٹ میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر کام کر رہی ہوں, اس پروجیکٹ کے لیے میں میسج فار دا اسٹیک ہولڈرس, میں ایک پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ اس طرح کے اس جو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان فنڈڈ یہ پروجیکٹ ہے,
اور سی ایس صاحب کا ون آف دا ایجوکیشنل ریفارم انیشیٹو ہے. اس کو سسٹین رکھنے کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اس پروجیکٹ کو ایز اے پروجیکٹ ہمیں ڈیل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ایز اے پروگرام ڈیل کرنا چاہیے. اور دس شوڈ بی ناٹ ون ڈے ون ایئر ایونٹ اور پروجیکٹ بٹ اٹ شوڈ بی دا پارٹ آف آور ایگزسٹنگ کریکولم. اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر اور تمام اسٹیک ہولڈرس کو مل کر اس پروجیکٹ کی سسٹینیبلٹی کے لیے سوچنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اسٹوڈیو. تھینک یو سو مچ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام سے اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.